آغا بہجت سے یہ بھی پوچھا گیا کہ سگریٹ، اور ایک جوان آیا کہنے لگا میں سگریٹ اور نشہ چیزوں کے استعمال کا عادی ہوں، میں اس کو چھٹکارا کے لیے کیا کروں، مجھے شک اور وسواس بھی بہت ہوتے ہیں. تو اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ یہ سگریٹ اور نشہ آور جو بھی چیزیں ہیں، کسی کو پان کی عادت ہے، کسی کو کسی طرح کی عادت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کرو. اور فرماتے تھے کہ اس کے اندر درود کے اندر صلاحیت اس بات کی، اس میں ایسے اثرات ہیں کہ عشق اہل بیت پیدا کرتا ہے، اور جب یہ عشق آ جاتا ہے تو یہ تمام تلذذ مادیات، جو یہ مادی لذتیں ہی تو ہیں، سگریٹ، پان اور یہ ان چیزوں نشوں کے عادی ہونا، یہ خود بخود تمہارے جو ہے اندر سے یہ چیزیں، مادی چیزیں نکل جائیں گی، ان کی تلذذ نکل جائے گا، کیونکہ عشق اہل بیت پیدا ہوتا ہے کثرت صلوات سے، جو خود بخود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپ کے اندر سے مادی لذتیں نکل جائیں. تو یہ صلوات کے اندر بڑی خصوصیت ہے. آیت اللہ، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ آیت اللہ بہجت نے صلوات کے متعلق کافی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ تفریج امور معنویہ اور مادیہ، یعنی جو مشکلات ہوتی ہیں مادی امور میں، ہمارے ہم عام ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر، معنوی جو زندگی ہے اس کے اندر ہم اطاعت میں آگے نہیں بڑھتے، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس میں کون سا ایسا عمل انجام دیں کہ جو کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو کہ ہم بہت جلدی ان مادی مشکلات اور معنوی مشکلات سے نکل جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اعتقاد کامل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر ان کی وصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین راہ کون سی، سب سے قریب ترین راہ کون سی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا یہ اللہ سے سب سے زیادہ آسان اور قریب ترین اللہ سے قریب کرنے والا یہ عمل ہے. انسان کثرت کے ساتھ صلوات بھیجے. پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ان سے پوچھا گیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو کیا کروں؟ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، غصہ بھی تمہارا کم ہو جائے گا. تو یعنی آپ نے دیکھا ہر چیز کے اندر درود کے ایسے ایسے فضائل اور چیزیں، ہم ہماری ڈے ٹو ڈے جو لائف ہے اس کے اندر کتنی بھی ہماری مشکلات، پریشانیاں، ہماری عادتیں، ہمارے برے اعمال اور افکار، ان سب کا دفعہ درود کے ذریعے ممکن ہے. اور فرماتے تھے کہ مختصر ترین دعا جو کہ تاثیرات کبیرہ رکھتی، بہت بڑی تاثیر رکھتی ہے، وہ ہے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا. کہ اللہم صلی علی محمد و آل کہ مختصر ترین ہے لیکن جو ہے بہت بڑی تاثیرات رکھتی. تو اور فرماتے تھے یہ بھی کہ خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح، میتوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایک صرف صلوات بھی اگر پڑھ کر ان کو ہدیہ کر دی جائے تو نامعلوم کس قدر یہ معنویت رکھتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو وہ صرف ایک صلوات کیا فائدہ پہنچائے گی مرحوم کو، ان کے لیے الگ. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک مداح جو کہ درود یعنی محمد و آل محمد کے جو کلام وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ خوشحال شخص تھا، امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا تو امام زمانہ نے اس سے فرمایا کہ محمد و آل محمد پر صلوات کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہا کرو. آیت اللہ بہجت نے فرمائی یہ بات کہ اس طرح سے، یعنی خدایا امام کے ظہور میں جلدی فرما، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سنجیدگی کے آثار ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایسی زبانی طور پر ہم نے ایک جملہ رٹ لیا ہے بس اس کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، نہیں، سوچ سمجھ کے اور اس کے آثار بھی ہونے چاہیے اس کے اندر. تو بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ جو موسم کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو سونگتے وقت، اور اس میں روایات میں تو پھول کا تذکرہ آیا ہے کہ عام طور پر اگر کبھی بھی آپ کوئی پھول سونگیں تو پھول کو سونگتے وقت چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پھول کو سونگے اور آنکھوں سے اسے چاہیے کہ اسے آنکھوں سے لگائے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اور ابھی وہ پھول کو زمین پر رکھے گا نہیں کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. محمد. تو جو بھی پھل ہیں، پھول ہیں، ان کو جب بھی آپ کھانے لگیں یا اس کو ان کو سونگنے لگیں تو آنکھوں سے بھی اس کو لگائیں. امام نے فرمایا کہ بہرحال یہ جو پھل ہیں یہ جنت سے آئے ہیں، یعنی اس طرح کے بھی الفاظ آئے ہیں روایات کے اندر، اور یا یہ ان کی شبیہ ہیں. بہرحال تو ابھی وہ زمین پہ رکھ بھی نہیں پائے گا اس پھول کو کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اگر اس نے صلوات پڑھی پھول کو سونگتے وقت.